لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وهو أحسن الخالقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين ورحمة للعالمين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما على بقية الله في الأرضين. اللهم عجل لهم فرج إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وفرقانه الحميد وقوله الحق وأصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. درود پڑھے محمد والے صلی محمد والے وعجل فرج. عزیزان محترم، سورہ مبارکہ والعصر اس عشرہ اولیٰ کے لیے جسے بطور موضوع چنا گیا اور آپ کی خدمت میں مسلسل 6 دنوں سے مطالب اور معروضات پیش کیے جا رہے ہیں. کل ہماری گفتگو اس مقام پر جا کر رکی تھی کہ جو بارہا اس بات کا تذکرہ ہوا کہ سورہ مبارکہ عصر کی ایک خصوصیت ہے، اور وہ یہ کہ یہ قرآن مجید کا ایک ایسا سورہ ہے کہ قرآن مجید کے کل پیغامات کو اگر مختصر خلاصتاً پیش کیا جائے تو وہ گویا سورہ مبارکہ عصر کی صورت میں نظر آئے گا. اور اس جانب اشارہ بھی کیا کہ چونکہ قرآن مجید کے کل پیغامات کو اگر خلاصتاً پیش کیا جائے تو وہ کیا ہے. مثلا میں نے اشارے کے طور پہ کہا کہ اگر تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر بات کی جائے تو اگلا سورہ جو آپ کو نظر آتا ہے وہ سورہ مبارکہ فاتحۃ الکتاب ہے، جسے سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے، سورہ مبارکہ الحمد بھی کہا جاتا ہے، جو ہر نماز کی ابتدا میں پہلا سورہ ہر نمازی جس کی تلاوت کرتا ہے. اس سورہ کے اندر ہی پروردگار عالم نے گویا قرآن مجید کے کل پیغامات کو اس انداز سے سمو دیا کہ خود امیر کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ افضل الصلاۃ والسلام کی وہ حدیث بھی آپ لوگوں کے پیش نظر ہوگی کہ پورا قرآن سمیٹ کر جب بنتا ہے تو اسے سورہ مبارکہ الحمد کہتے ہیں، اور سورہ الحمد جب سمیٹتا ہے تو اسے سمیٹ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سمیٹ دیا جاتا ہے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کل جو پیغام ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے، اور بائے بسم اللہ میں جو کچھ ہے وہ نقطے کے نیچے ہے. انا النقطۃ من تحت الباب، اور میں ہی وہ نقطہ ہوں کہ جسے اگر قرآن سے ہٹا دیا جائے تو گویا بسم اللہ الرحمن الرحیم نامکمل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نامکمل ہے تو سورہ مبارکہ فاتحہ نامکمل ہے. سورہ فاتحہ قرآن سے نکل دیا جائے تو کل قرآن نامکمل ہے. درود پڑھے محمد وآل محمد پر. تو اس حدیث کو بھی اگر آپ سامنے رکھیں تو سورہ مبارکہ فاتحہ امیر کائنات بھی فرماتے ہیں کہ کل قرآن کے پیغام کا خلاصہ ہے. لہٰذا پیغام الہی جو کچھ قرآن میں ہے وہ انسان کی زندگی کے 2 حصوں میں ہے. ایک اس کی انفرادی زندگی سے متعلق ہے
جسے اس کی انڈیویجول زندگی کہا جاتا ہے، جو اس کی ذاتی زندگی ہے. اور ذاتی زندگی کے اعتبار سے ہی ان 2 دنوں میں گفتگو ہوئی کہ انسان کی ذاتی زندگی 2 حصوں پر مشتمل ہے، ایک اس کے نظریات ہے اور ایک اس کے اعمال ہے. یعنی انسان جو کچھ بھی عمل کرتا ہے وہ بیس کیے ہوئے ہے اس کے نظریات اور آئیڈیالوجی کے اوپر، کہ جو اس کی سوچ ہے وہی اس کا عمل ہے. اگر عمل اور سوچ الگ الگ ہو جائے تو یہ ممکن نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ وہ کہہ کچھ اور رہا ہے اور کرنا کچھ اور چاہ رہا ہے. مطلب یہ کہ عقیدہ چھپائے ہوئے ہے اور اسے ہی منافقت کہتے ہیں. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. بارہ دیگر صلوات. یعنی اس کا عقیدہ اگر عقیدہ توحید ہے اور وہ پروردگار عالم کو دیکھیں، خدا نعوذ باللہ ادھورا خدا نہیں ہوتا. پروردگار اپنی تمام صفات کے ساتھ تسلیم کیا جاتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی تمام صفات کا جو مجموعہ ہے، اگر کوئی ایک نام ہے جو اس کی تمام صفات جلالیہ اور کمالیہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں، وہ اس کا نام اسم اللہ ہے. اللہ جو ہے اتنا جامع لفظ ہے، اور چونکہ ہم نہیں واقف ہے لیکن عربی زبان کے اعتبار سے باقی ساری صفات گویا انسان اپنی ایک آنکھ کو بند کر کے ایک آنکھ سے دیکھے تو خود ہی وہ چیزوں کو محدود کرنا چاہتا ہے. مثلا اسے رحمان کہا تو اس کی صفت قہاریت چھپ گئی، اسے قہار کہا تو اس کی صفت قدرت چھپ گئی، اسے قدیر کہا تو اس کی صفت علیم چھپ گئی. لیکن اگر تمام صفت کی طرف ایک لفظ کہہ کر کل اشارہ کرنا ہو تو اس کا نام اسم الذات اللہ ہے. اسی لیے خدا نے بسم اللہ کہنے کے بعد الرحمن الرحیم کہا. پہلے الرحمن الرحیم نہیں کہا اس خدا کے نام سے. اب اگر سمجھنے چاہتے ہو کس صفت کے ذریعے سے خدا قرآن مجید کا آغاز کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کی صفت رحمانیت، اس کی صفت رحیمیت ہے. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. محمد و آل محمد. تو خدا اپنی تمام صفات کے ساتھ قبول کیا جائے گا. اب اگر انسان خدا کو اس کی تمام صفت سے قبول کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اگر انسان خدا کو قادر جانتا ہے تو کبھی اپنی زندگی میں مایوس نہیں ہوگا. بھائی مایوس وہ ہوتا ہے جو خدا کو قادر نہیں جانتا. بھائی جو اپنے باپ کو کمزور سمجھتا ہے وہ گھر سے باہر کی جانب لوگوں کی طرف ہاتھ پھیلاتا ہے، مگر جس کے اپنے گھر کا رب المال یعنی جو گھر کا ذمہ دار ہے وہ مضبوط ہوا کرتا ہے، وہ گھر سے باہر کبھی نگاہ نہیں کرتا. تو اگر آپ جس خدا کی عبادت کرتے ہیں اس خدا کی قدرت پر یقین اور اطمینان ہوگا، انسان کبھی غیر خدا کی طرف نہ جھکتا ہوا نظر آئے گا نہ ہاتھ پھیلاتا ہوا نظر آئے گا. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان محترم، تو خدا اگر اپنی تمام صفات کے ساتھ انسان کی نگاہوں میں ہو اور انسان اپنے عقیدے کے اندر مضبوط ہو تو وہ کبھی اس کی زندگی میں ڈپریشن نہیں ہوگا، کبھی اس کی زندگی کے اندر قنوطیت اور مایوسیت نہیں ہوگی، کبھی اپنی زندگی کے اندر وہ ہارتا و شکست خوردہ نظر نہیں آئے گا. اور کربلا اسی بات کا پیغام تھا. اور امام مظلوم کے بارے میں حمید ابن مسلم جو ایک مسیحی شخص تھا اور یزیدی فوج میں یزید کی جانب سے رپورٹر تھا، بہت ساری روایات جو کربلا کے بارے میں ہمارے پاس آئی ہے وہ حمید ابن مسلم کی جانب سے بیان کی گئی ہے کہ وہ دونوں طرف کے حالات کو نقل کر رہا تھا. لہٰذا کربلا کے واقعے میں ایک واقعے میں آپ نے بہت مرتبہ اس کا نام سنا کہ جب بچی خیمے سے نکلی اور خیموں کو آگ لگ گئی تو اس بچی کے دامن میں آگ لگی تو حمید قریب گیا آگ کو بجھانے کے لیے. وہ بچی حسین کی چھوٹی 4 سالہ بچی حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا تھی. تو عزیزان محترم، یہ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ کربلا میں ایک سے بڑھ کر ایک مصیبت حسین پر وارد ہوئی، ایک سے بڑھ کے ایک مصیبت. وہ ان مصیبتوں کا تو راوی ہی نہیں ہے کہ جو حسین نے مدینہ چھوڑتے وقت برداشت کی. حسین کے لیے ساری مصیبت ایک طرف. تمام ائمہ کی سیرت میں آپ توجہ کریں، ہر امام کو جب مدینے سے بلایا جاتا تھا تو اتنی بڑی مصیبت اس امام کے لیے ہوتی تھی کہ 8ویں امام امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ افضل الصلاۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کریں کہ جب مامون عباسی نے امام کو مدینے سے بلایا تھا اور یہ وہ سفر تھا کہ جہاں امام اب دوبارہ واپس مدینہ پلٹ کے نہیں آنا چاہتے تھے، امام نے اپنی زندگی میں اپنے گھر والوں کو جمع کیا اور ایک جملہ کہا کہ میری زندگی میں میرا مرثیہ پڑھو، میری زندگی میں میرا مرثیہ پڑھو. اور اس مرثیے کے اندر امام نے اس انداز کا گریہ ہوا
کہ تاریخ کے الفاظ ہے کہ ایسا لگتا تھا کہ شاید امام مدینے سے نہیں جا رہے، امام کا جنازہ مدینے سے رخصت ہو رہا ہے۔ حسین مکاری جب نوے امام امام محمد تقی علیہ افضل الصلاۃ والسلام مدینے سے بلوائے گئے 8ویں امام کی شہادت کے بعد، اور وہ مشہور واقعہ پیش آیا کہ مامون نے بلوا تو لیا مگر ابھی مامون کا امام کے ساتھ آمنا و سامنا نہ ہوا۔ مامون اپنی سواری میں جا رہا تھا اور ایسے کے اندر سر راہ چند بچے کھیل رہے تھے۔ سواری جب گزری تو سب بچے بھاگ گئے، اس لیے کہ جو رسم آج حکومت کے اندر موجود ہے یہ سکھائی ہوئی اسی دور بنی امیہ بنو عباس کی ہے۔ بھائی جو جس کے آباء و اجداد کا دین ہوتا ہے وہ اسی رسم پہ عمل کرتا ہے کہ جب انسان حاکم گزرے گا تو حاکم ایسے گزرتے ہیں کہ جیسے باقی رعایا خوف زدہ ہو کر راستہ چھوڑ دیتی ہے۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ افضل الصلاۃ والسلام غالباً ایک مرتبہ صوبہ خراسان میں داخل ہوئے، صوبہ خراسان کے جس کا تعلق ایران سے۔ وہاں لوگوں نے امیر المؤمنین کی سواری کے ساتھ دوڑنا شروع کیا۔ امیر المؤمنین نے سواری روک لی اور روکنے کے بعد کہا کہ یہ کیا طریقہ اور انداز ہے؟ کہ ہمارا طریقہ یہ کہ جب ہمارے علاقے کا حکمران آتا ہے تو ہم دوڑ کے اس کے ساتھ استقبال کرتے ہیں۔ امیر المؤمنین نے فرمایا کہ میں انسان ہونے کے اعتبار سے تم جیسا ہوں، اور یہ رویہ اپنا کر اپنے اور میرے درمیان اس انداز کا فرق نہ محسوس کرو۔ فرق اگر اس انداز کا سوائے خدا کے کسی کو زیب نہیں دیتا کہ انسان غلاموں کی طرح انسان کے پیچھے دوڑتا ہوا نظر آئے۔ تم فقط و فقط اگر غلام ہو تو اپنے رب کے ہو، عبادت کا لائق وہی ذات ہے۔ میں تمہارے اوپر تمہاری خدمت اور تمہارے درمیان عدل و انصاف کو برپا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس مزاج کے ذریعے سے تم نے خود حاکموں کو اپنے سر پہ یوں سوار کر لیا ہے کہ وہ اب اپنے کو آقا سمجھتے ہو، تم کو غلام سمجھتے ہیں۔ یہ وہ رواج تھا کہ جو تاریخ بنی امیہ اور تاریخ بنی عباس میں نظر آیا۔ لہٰذا عزیزان محترم یہ ایک انداز تھا کہ جو اس دور میں رواج کیا گیا۔ اب جب پہنچے 8ویں امام یعنی 9ویں امام تو اسی انداز سے مامون کی سواری گزری تو سب بچے بھاگ گئے، مگر امام جواد سر راہ کھڑے رہے۔ تاریخ بتاتی کہ تنہا تھے۔ مامون نے سواری روک دی۔ یہ غیر معمولی واقعہ تھا۔ بچوں کا بھاگنا تو عام واقعہ تھا کیونکہ یہ تو روز ہی جاتا تھا۔ بچے کیا بڑے بھی ہوتے تو ان کی ہمت نہیں تھی کہ سواری حاکم و شاہی سواری کے سامنے رک پاتے۔ یہ تو بچے تھے، جو بڑوں کو دیکھا تھا وہی کیا۔ مگر یہ جس خاندان کا بچہ تھا وہ کبھی میدان سے بھاگا نہیں تھا، تو لہٰذا وہ کبھی ہٹنا نہ تھا۔ امام اپنی جگہ پہ کھڑے رہے۔ ایک مرتبہ مامون نے سواری کو روکا اور کہا کہ بیٹے تم کیوں نہیں میدان چھوڑ کے گئے، راستہ چھوڑ کے ایک طرف ہو گئے؟ امام نے بڑا عقلی و منطقی جواب دیا۔ فرمایا کہ 3 ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ میں راستہ چھوڑتا۔ بھئی یا راستہ تنگ ہوتا تو اخلاقاً مجھ پہ فرض تھا کہ آنے والے کو راستہ دوں۔ دیکھیں یہ بھی امام نے سکھایا۔ ہمیں بھی اپنی مجلسوں میں ان آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ کیوں آخر ہمیں بلوانا پڑتا ہے کہ لوگ آگے آئے؟ کیوں نہیں انسان خود آداب مجلس کے تحت یہ سمجھتا ہے کہ بھائی اگر میں پہلے آیا تو میں خود اتنا آگے ہو کے بیٹھوں کہ بعد میں آنے والے کے لیے تکلیف ہو، اور باقاعدہ اگر جس کو آگے آ کر بیٹھنا ہے تو مجلس کے اندر جلدی آئے۔ جمعے کے دن کے اعتبار سے ختمی مرتبت احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب میں سے کہ فرمایا کہ ناپسندیدہ ترین شخص وہ ہے کہ جو جمعے کے دن مسجد میں جمعے کے اندر حاضر ہو، رش زیادہ ہے، لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتے ہوئے آگے آ جائے۔ بھائی اگر آپ نے آگے آنا ہے تو پیغمبر کے دور سے آداب مجلس تھا کہ آپ نے جلد آنا ہے تاکہ اپنی جگہ کو آگے پائے۔ اور انکساری یعنی خود فرماتے ہیں کہ ہوا عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ کا خدا کے نیک بندے کون ہیں؟ جو زمین پر انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ سوا ہوا معصوم سے کہ انکساری کے نمونے کیا ہے؟ کا انکساری کا ایک نمونہ ہے کہ انسان جب مجلس میں آئے تو جہاں جگہ دیکھے وہاں بیٹھ جائے۔ مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو چیر کر ان کی گردنوں کو آگے نہ جائے، مگر لوگ بھی اس بات کا محسوس کریں کہ جب وہ بھی دیکھیں کہ لوگ پیچھے آئیں گے تو تکلیف میں ہوں گے تو خود سے اپنی مجلسوں کو اسی انداز سے مجہز و تیار کرے۔ تو خلاصہ یہ کہ امام نے فرمایا کہ اگر راستہ تنگ ہوتا تو اخلاقی طور پہ میری ذمہ داری تھی کہ میں راستہ چھوڑ دیتا۔ دوسری بات یہ امام فرماتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پہ راستہ جو ہے تنگ نہ ہوتا مگر مجھے اس بات کا خوف ہوتا کہ میں نے گناہ کیا ہے،
میں گنہگار ہوں اور تجھے دیکھ لیا جو حساب لینے والا ہے، تو مجھے پھر راستے کو چھوڑ کے بھاگ جانا چاہیے تھا۔ بھئی بھاگتا وہ ہے، دیکھیں ایک تو راستے سے ایک طرف ہونا ہے جو پہلی وجہ کا، بھاگتا اس وقت تو کہ جب میں گنہگار ہوتا تو حساب لینے والا ہوتا کا، تیسری بھی ایک وجہ ہے کہ تو ظالم ہوتا، میرا راستہ نہ چھوڑنے پر مجھ پر ظلم کرتا ہوا نظر آتا، تو اب اگر تو ظالم ہے تو خود جواب دے دے۔ مامون خاموش ہو گیا اور اپنے ذہن میں بٹھا لیا کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، اور نکلا۔ پھر اس کے بعد تاریخ بتاتی ہے کہ وہ گیا اپنے شکاری کے سفر پہ اور شکار کر کے واپس آیا۔ اب اس نے گویا اپنے امتحان کو مکمل کرنا تھا اور اس بات کو پہچان لینا تھا کہ یہ کوئی غیر معمولی بچہ ہے تو بات مکمل ہو جائے۔ بس اس نے ایک مرتبہ اپنے ہاتھ میں مچھلی کا ایک چھوٹا سا بچہ، چھوٹی سی مچھلی اس نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی تھی کہ جو اس نے باز کے شکاری کے ذریعے سے پکڑی تھی۔ اب کیسے پکڑی تھی؟ جیسے ہی وہ امام کے سامنے پہنچا، اپنی مٹھی کو بند کیے ہوئے، مٹھی میں مچھلی چھوٹی موجود ہے، اور ہاتھ آگے بڑھا کر کہتا ہے کہ یہ بتاؤ اے بچے اس ہاتھ میں کیا ہے؟ امام نے جواب دیا کہ دنیا کے بادشاہوں کو شکار کا شوق ہوا کرتا ہے، وہ اپنے شکار کے سفر پہ اپنے بازوں کو لے کر چلتے ہیں، باز آسمان میں شکار کرنے کے لیے بادلوں میں گم ہو جاتا ہے اور اسے شکار کے طور پہ مچھلی ملتی ہے، اور یہ مچھلی اس آسمان پر پہنچتی ہے زمین کے عمل تبخیر، ایواپریشن کے عمل کے ذریعے، کہ جب سمندروں کے ذریعے سے بخارات، آتشیں سورج کی وجہ سے آسمان کا حصہ بنتی ہے تو چھوٹی چھوٹی مچھلیاں بھی اوپر چلی جاتی ہے اور بادل کا حصہ بن جاتی ہے، اور باز جا کر اسے بادلوں میں شکار کر کے اپنے ہاتھوں میں بند کر کے لے کر آتا ہے، اور حاکم وقت، امام وقت سے سوال کرتا ہے کہ بتاؤ تمہاری مٹھی میں کیا ہے؟ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اب جب یہ سنا تو اس کے بعد کہنے لگا اے فرزند یہ بتاؤ تم ہو کون؟ اس لیے کہ اتنا سمجھ میں آ گیا کہ تم عام نہیں ہو۔ اب امام نے اپنا تعارف کرایا کہ میں محمد ابن علی ابن موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام ہوں۔ درود پڑھے ایک مرتبہ موسیٰ محمد و محمد۔ جو بات بیان کرنی تھی عزیزان محترم، جس کے لیے ایک طویل تمہید بنائی، وہ یہ کہ اب یہ امام کو لے کر اپنے دربار میں گیا۔ دربار میں جانے کے بعد اس نے اعلان کیا کہ میں اپنی بیٹی ام الفضل کی شادی اس ابن الرضا کے ساتھ، یعنی 8ویں امام کے بیٹے کے ساتھ کر رہا ہوں۔ 8ویں امام اس سے پہلے مامون کے ولی عہد بن چکے تھے، اور خود مامون نے ہی اپنی عیارانہ چال کے ذریعے سے امام کو زہر دیا۔ آج گویا تاریخ میں اپنے کردار پر لگے ہوئے اس سیاہ دبے کو مٹانے کے لیے وہ احسان کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لہٰذا اس نے اعلان کیا کہ میں ام الفضل کے ساتھ اس ابن الرضا کا نکاح کروا رہا ہوں۔ بنو عباس والے سامنے آ گئے اور کہنے لگے کل تک تم نے اس کے باپ کو ہم پر مسلط کیا تھا، وہ تو پھر بھی عمر میں بڑے تھے، آداب و اخلاق سے واقف تھے، یہ تو ابھی بچہ ہے کہ جس کا سن تقریباً 8 یا 9 سال کا ہے۔ امام کی جو ولادت ہوئی سن 195 ہجری میں، واقعہ یہ سن 203 ہجری کا، یعنی کل 8 سال کی امام کی عمر مبارک ہے، کیونکہ 8ویں امام کی شہادت 17 یا آخر سفر کے اندر سن 203 ہجری میں ہوئی، اور یہ امام کی شہادت کے بعد کا واقعہ ہے کہ جب مامون نے امام کو مدینے سے بلوایا۔ اب 8 سال کا بچہ ہے جس کے سارے واقعات و معجزات، بنی عباس کہہ رہا ہے یہ تو بچہ ہے، اپنی دانش کے اعتبار سے، اپنی نگاہ ظاہر کے اعتبار سے تو وہ درست ہے۔ کہا کہ اچھا تم اسے بچہ سمجھ رہے ہو، تو ایک کام کرو کہ تمہارے پاس جو سب سے بڑا ہے علم کے اعتبار سے، قد کے اعتبار سے نہیں، کہا تمہارے پاس جو سب سے بڑا ہے اب اسے لے کر آ جاؤ دربار میں، اس کے ساتھ مقابلہ کر لیتے۔ بھائی مقابلہ بتا دے گا کہ یہ بچہ ہے یا جو تمہارے پاس موجود ہے وہ عقل کے اعتبار سے بچہ ہے۔ بس وہ اپنے اعتبار سے جو سب سے بڑا تھا وہ اس دور کا چیف جسٹس تھا جس کا نام یحییٰ ابن اقسم تھا، اسے لے کر آئے اور کہا کہ اس سے مقابلہ کرنا ہے۔ اچھا وہ بھی کچھ تھوڑا تھوڑا جھجکا ہوا کہ بچہ ہے، اب اس سے میرا مقابلہ کرا رہے ہو، یعنی اگر جیت گیا تو بھی کوئی کمال نہیں ہے اور اگر ہار گیا تو اس سے بڑی کوئی بے عزتی نہیں ہے۔ تو لہٰذا ایک مرتبہ عجیب سی کشمکش میں تھا، کہنے لگا دربار میں آنے کے بعد مامون نے امام کو بھی بٹھایا تھا، اسے بھی بٹھایا اور ایک سوال کیا اس آنے والے فرد نے کہ مامون اجازت ہو تو میں سوال کروں، یعنی وہ حملہ بھی پہلا کرنا چاہتا تھا۔ مامون نے کہا کہ جس سے سوال کرنا ہے اس سے اجازت لے، جس سے سوال کرنا ہے اس سے اجازت لے۔ یحییٰ ابن اقسم نے امام کی طرف رخ کر کے کہا کہ اجازت ہے ابن الرضا، اگر آپ اجازت دیں تو میں سوال کروں۔ کہا کہ ہاں اجازت ہے۔ اب ایک مرتبہ اس نے سوال کیا، اس نے سوالات کیے، واقعہ بہت طولانی ہے، مختصر یہ کہ اس نے پوچھا کہ اگر کسی نے سرزمین مکہ پر جا کر شکار کر لیا تو کیا ہوگا؟ امام نے اسے کہا کہ تجھے سوال کرنا بھی نہیں آتا، یہ تو ذرا بتا
کہ احرام حج کا تھا یا عمرے کا، احرام پہن کے اتار چکا تھا یا احرام اب بھی پہنا ہوا تھا، شکار کرنے والے نے شکار جان بوجھ کر کیا عمدن یا غلطی سے کیا، اپنے شکار کرنے پہ نادم تھا یا مصر تھا، اتنی شکیں بنائی کہ وہ خود چکرا گیا اور کہنے لگا فرزند رسول اتنی شکیں نہیں آتی تو اس کا جواب کیا دوں گا، جواب نہیں آتا تو سوال کیا کروں گا، آپ ہی اس کا جواب دے دیجئے۔ امام نے ساری شکوں کا جواب دیا، اب امام نے اس سے سوال کیا اور سوال کرنے کے نتیجے میں وہ شکست فاش ہوا۔ خلاصہ یہ کہ جب مامون کی طرف سے ام الفضل سے نکاح ہو گیا، یہ سارا واقعہ طے کیا، تو حسین مکاری یہ کہتا ہے کہ امام اب آپ کہاں مدینہ جانا چاہیں گے؟ جملہ نکلا تھا کہ مدینہ خاندان اہل بیت کے لیے کتنی اہم اور محبوب جگہ تھی کہ اسے چھوڑنا آل محمد کے لیے ایک بہت بڑا ظلم اور ان کے ستم ہوا کرتا تھا، وہ کسی طور پر بھی مدینے کو ترک کرنے کو راضی نہیں ہوا کرتے تھے۔ امام جواد نے کہا ہمیں مدینہ کا روٹی اور نمک زیادہ پسند ہے بادشاہ کے اس محل میں نوکروں چاکروں کے ساتھ رہنے کے مقابلے میں۔ تم جو یہ سمجھتے ہو کہ شاید ہم ان زندگیوں کے عادی ہے یا ہمیں یہ زندگیاں پسند ہے، ہم دنیا والے عام افراد نہیں کہ جنہیں اگر کچھ رقم مل جائے، کچھ کنیزے یا غلام مل جائے، کچھ حکومت مل جائے تو انسان اپنی روش کو تبدیل کر دیا کرتا ہے۔ ہمیں آج بھی روضہ رسول کا قرب پسند ہے، چاہے نمک اور روٹی کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ عزیزان محترم، اہل بیت کی نگاہ میں مدینے کے اندر رہنا، قرب اور جوار اللہ کے رسول میں رہنا اتنی بڑی فضیلت اور اتنا بڑا فضل تھا تو کسی طور پہ اسے ترک نہیں کرنا چاہتے۔ حمید ابن مسلم کے سامنے وہ مدینے کو ترک کرنا تو نہیں تھا، مکے میں اپنے حج کو ترک کر کے کوفے کی راہ پہ نکلنا وہ بھی نہیں تھا۔ حمید کی نگاہ میں یہ بھی نہیں تھا کہ امام کس طریقے سے اتنا لمبا سفر اپنے خانوادے کے ساتھ کہہ کے کربلا آ گئے۔ حمید کی نگاہ میں تو جو مصیبت تھی وہ یہ کہ کربلا کے بعد امام پر پانی بند کر دیا گیا، کربلا کے اندر امام کے انصار و اصحاب کو گھیر لیا گیا اور اب ایک ایک کر کے امام کے چاہنے والوں کا قتل ہو رہا ہے۔ لیکن حمید ایک عجیب جملہ کہتا ہے کہ امام کے ایک سے ایک چہیتے صحابی جا رہے تھے، اس کے بعد امام کے اقربا کی باری آئی، مگر ہم نے دیکھا کہ ہر مصیبت کے بعد حسین کے چہرے کا نور اور بڑھ جاتا تھا، حسین کے چہرے کا نور اور بڑھ جاتا تھا۔ اور سید سجاد نے ہمیں بتایا کہ ہر قربانی دینے کے بعد امام مظلوم کا ایک جملہ تھا کہ اے پروردگار عالم، یہ قربانی تیرے مسمع اور منظر کے اندر پیش آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اگر میرے لیے اس سے بہتر کچھ ہوتا تو تو مجھے وہ عطا کرتا۔ دیکھیں، غور کرنے کی ضرورت ہے، انسان اپنے حال کو دیکھے اور پروردگار عالم کے لطف و کرم کو دیکھے۔ وہ خدا، میں نے کل بھی آپ سے کہا کہ کم سے کم انسان بچے اور باپ کے درمیان جو محبت اور شفقت کا ایک رابطہ ہوتا ہے اسے سمجھے کہ باپ کبھی بھی اپنی اولاد کے ساتھ دانستہ طور پہ ظلم نہیں کرتا، اگر بچے کو کسی چیز سے روکتا بھی ہے تو وہ پدرانہ شفقت اور محبت کی بنا پر ہوتا ہے، اور بڑے اس بات کو جانتے ہیں کہ اگر وہ کچھ کھانے کو نہیں دے رہا تو اپنی شفقت و مہربانی کی وجہ سے، اگر پڑھنے پر اس پر سختی کر رہا ہے تو پدرانہ شفقت کی وجہ سے۔ اب اگر خدا نے بھی انسان کے ساتھ اپنی مصلحتوں کے بنا پر جس وقت اس کو جس حال میں رکھا ہوا ہے، اس سے بہتر حالت اگر اس کے لیے ممکن اور اچھا ہوتا تو پروردگار اس سے بہتر حال میں اسے رکھتا۔ جس حال میں خدا نے رکھا ہے انسان کے لیے اس وقت اس سے بہتر کوئی حالت نہیں ہوا کرتی۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ بارے دیگر صلوات۔ تو اب یہ جو ہے انسان کا ایمان، اور اگر ایسا ایمان ہوتا ہے تو پھر انسان منزل عمل پر بھی اتنا ہی پابند نظر آتا ہے، پھر اس کے لیے اپنی منزل، اپنی زندگی کے اندر عمل میں کسی طرح کی کوئی کمی اور مشکل نظر نہیں آتی، وہ ہر سخت سے سخت مرحلے کے اندر اپنے عمل کا پابند نظر آتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ کل آپ کی خدمت میں وہ واقعہ بھی پیش کیا جو ہارون رکی کا تھا، اور ایسے کئی واقعات امام کے چاہنے والوں کی زندگی کے اندر موجود ہے کہ جو حقیقی پیروی کرنے والے ہوتے تھے وہ اپنی زندگی کے کتنے بڑے بھی ایڈونچر اور کتنی بڑی بھی کامیابی ہوتی تھی، وہ اہل بیت کے لیے اپنے اس کامیابی کو چھوڑ دیا کرتے کیونکہ ان پر اپنا عقیدہ موجود تھا۔ ایک اور اشارہ کل کے اعتبار سے عمل کی منزل کے اندر، اور انسان اپنی زندگی کے اندر اس بات کا مشاہدہ بھی کرتا ہے کہ اگر انسان کی کوئی بہت بڑی خواہش ہو اور وہ خواہش پوری ہو رہی ہو، اور خواہش بھی ایسی ہو کہ بظاہر لگتا ہے کہ خواہش میری نہیں ہے ذاتی، بلکہ مجھے لگ رہا ہے کہ آل محمد اس سے راضی ہے، لیکن اگر آل محمد ہی اس خواہش کو روکنے کا کہے
تو انسان میں کتنا کمال صبر ہے کہ اپنی اس دنیاوی اور دنیا کے نگاہ کے اندر آل محمد کے لیے حاصل کی جانے والی کامیابی پر قبضہ اور برداشت کرتے ہوئے نظر آئے۔ تاریخ بتاتی مالک اشتر کا واقعہ، وہ ایسا ہی واقعہ تھا۔ وہ زندگی میں مالک اشتر کے دو واقعات بہت مشہور ہیں۔ ایک واقعہ ہم جو اپنی زندگی میں خود کمی دیکھتے ہیں اور اپنے ہی دوستوں میں، اپنے ہی رشتہ داروں کے اندر بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا کسی کے ساتھ تنازع ہو جاتا ہے، اور بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے تنازع کا مسئلہ نہیں ہے، انسان کی اپنی طبیعت کے اندر ایک غرور ہوتا ہے کہ خدا نے کچھ عطا کر دیا ہوتا ہے جس کے بعد وہ سنبھل نہیں رہا ہوتا۔ بھائی ہر ایک کا ظرف ہوتا ہے، ظرف میں اگر اس سے بڑھ کر کچھ آ جائے تو برتن خود بخود ہلنا شروع جایا کرتا ہے۔ بس ایسے ہی کوفے کے اندر ایک کم ظرف دکاندار تھا، وہ اپنے دکان کے پاس اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور بازار سے مالک اشتر گزرے۔ وہ مالک اشتر کو پہچانتا نہیں تھا، نام جانتا تھا، شخصیت سے ناواقف تھا، لہٰذا ایک مرتبہ اپنے دوستوں کو کہا کہ دیکھو یہ جو سینہ چوڑا اور لمبا شخص ہے، کبھی کبھی انسان کا چھوٹا قد ہونا مزے کا کیس بنتا ہے، کبھی لمبا قد بھی معاشرے کے اندر انسان کے لیے نشانہ بن جایا کرتا ہے مذاق کا۔ بس ایک مرتبہ جب دیکھا کہ کہا کہ تم دیکھتے ہو کہ میں اس کے ساتھ دیکھو ابھی کیا کرتا ہوں۔ اس نے اپنے دکان پر موجود ایک ظرف میں پانی موجود تھا اور وہ مالک اشتر کے چہرے پہ پھینک دیا۔ اکیلا تو نہیں تھا، مالک اشتر کو اکیلا سمجھا، خود 4 دوستوں کے ساتھ تھا کہ اگر مالک نے کچھ کیا تو ہم 4 پھر دیکھ لیں گے۔ اور ایسا بہت سارے محلوں میں ہمارے جوانوں کے درمیان ہوتا ہے، چاہے 4 مل کر کسی ایک کو طنز کا نشانہ بنائے، چاہے 4 مل کر کسی ایک کو اپنے جسمانی تشدد کا نشانہ بنائے، مگر یہ اہل بیت کے چاہنے والوں کا انداز نہیں ہوتا۔ اہل بیت کے چاہنے والوں کا انداز کیا ہوتا ہے؟ وہ مالک نے سکھایا، آسان نہیں تھا۔ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ مالک کا مقام کیا تھا۔ اگر روحانی اعتبار سے دیکھیں تو امیر المومنین کی وہ حدیث سنیں، فرماتے ہیں کہ جیسے میری نسبت اللہ کے رسول کے لیے تھی ویسے مالک کی نسبت میرے لیے تھی۔ یہ بہت بڑا جملہ عزیزان محترم، ہم مالک کے غلاموں کی قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں۔ مالک کے لیے امام فرما رہے ہیں جیسے میری نسبت میں اللہ کے رسول کے لیے ناصر تھا ویسا میرے ناصر کا نام مالک اشتر ہے۔ یہ مقام تھا مالک کا، اور مالک اتنی بڑی شخصیت، حاکم شام مالک کے ہوتے ہوئے کانپتا تھا اور ہر صورت میں چاہتا تھا کہ مالک کو علی کی فوج سے جدا کرے، اور حاکم شام مالک کے ہوتے ہوئے جو ڈرا ہوا تھا کہ کسی وقت بھی مالک کا نشانہ بن سکتا ہوں، یہ مالک اشتر جو علی کی فوج کا سالار تھا، جو علی کے لیے حیثیت رکھتا تھا، اپنے قبیلہ بنی اشتر کا سردار تھا، کوفے کے بڑے بڑے رئیسوں میں سے تھا، اور مذاق پورے بازار کے درمیان اڑا۔ ایک لمحے کے لیے بتائے کہ ہم بھی اسی طرح سے گزر رہے ہو اور ہمارے پاس بھی یہ سارے افتخارات اور سارے کے سارے منصب ہو، تو ہم اس وقت کس انداز کا رد عمل دیں گے؟ ہماری زبان کس قدر قابو میں ہوگی؟ ہمارا عمل کس قدر قابو میں ہوگا؟ ہم کتنے لوگوں کو اس وقت تک اپنے بنا بلا چکے ہوں گے؟ مالک نے کچھ نہیں کہا، مالک نے سر جھکایا اور چلا گیا، اور مالک چلے گئے۔ جیسے ہی وہ گئے، سامنے کی طرف سے ایک دکاندار دوڑتے ہوئے آیا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تم نے کس کے ساتھ جسارت و بے ادبی کی ہے؟ یہ علی کی فوج کا سالار مالک اشتر ہے۔ اب جب نام کے ساتھ شخصیت ذہن میں آئی تو پاؤں کانپنے لگے، کہا اب تو میری بربادی ہے۔ دوڑتا ہوا گیا، پوچھتے پوچھتے لوگوں سے پہنچا تو معلوم ہوا کہ مالک تو مسجد کوفہ میں چلے گئے۔ مالک مسجد کوفہ میں چلے گئے، مالک کے پیچھے گیا، دیکھا مالک نماز پڑھ رہے، مالک کے قدموں میں جا کر بیٹھ گیا۔ نماز ختم ہوئی، ایک مرتبہ مالک کے قدموں کو پکڑ کے کہنے لگا کہ مالک مجھے معاف کر دینا، میں نہیں پہچانتا تھا کہ آپ کون ہیں۔ ابھی بھی نہیں کہتا کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی کہ مجھے یہ حرکت کسی کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے، وہ خوف مالک کا لیے ہوئے، کہنے لگا مالک مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ علی کی فوج کے سالار ہیں، مجھے معاف کر دیجئے اور میری اس خطا کو درگزر کیجئے۔ مالک نے کہا قسم خدا کی میں مسجد میں آنے کا اس وقت کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا، میں اپنے کام سے جا رہا تھا، تمہاری اس حرکت کو دیکھ کر میں مسجد میں داخل ہوا، نماز پڑھ کے خالق کی بارگاہ میں کہنے والا تھا کہ پروردگارہ یہ مالک سے ناواقف ہے مگر تو اس کے گناہ کو معاف کر دے، میں نے بھی معاف کیا۔ یہ کردار مالک تھا، یہ کردار مالک تھا۔ عزیزان محترم، یہ عمل اسی صورت میں ممکن ہے کیونکہ واقعاً علی کی زندگی میں اپنے آپ کو گم کر دے اور علی کے ساتھ پیچھے چلنے کا ارادہ کرے، اور یہی مالک تھا۔ اس سے بھی کٹھن وقت مالک کے لیے موجود تھا کہ جب مالک میدان جنگ صفین میں تھے اور مالک لڑتے لڑتے اتنا آگے پہنچ گئے تھے کہ حاکم شام کے خیمے پر حملہ کیا، کرنے نہیں والے تھے، حملہ کیا۔ بس جس وقت حملہ کیا، حاکم شام خیمے کی پیچھے جانب سے دوڑا، اور اسی وقت ایک شخص نے آ کے مالک کے کندھے پر ہاتھ رکھا کہ مالک جنگ روک دو، علی نے تمہیں طلب کیا ہے۔
کہا کہ میں بس اس معرکے کو انجام دے کر آتا ہوں. کہا علی نے کہا تلوار جہاں ہے وہاں روک دو. ساری زندگی اگر مالک اس بات کو سوچتے تو یہ سوچتے کاش مجھے علی نے اجازت دی ہوتی اور میں نے حاکم شام کو مار دیا ہوتا تو تاریخ ہی کچھ اور ہوتی، اور زندگی کائنات تک مالک کا نام عجیب انداز سے رہ جاتا. مگر مالک کے لیے حاکم شام کو مارنا یہ کمال و فخر نہیں تھا. مالک کے لیے تاریخ میں اپنا نام کو اس انداز سے لکھوانا یہ کمال و فخر نہیں تھا. فخر یہ تھا کہ علی نے کہا تو تلوار چلی، علی نے کہا تو تلوار نیام میں ڈال دی. عزیزان محترم، کربلا یہ علامہ نقن فرماتے کہ ہلاکت اور شہادت کے درمیان یہ فرق ہے کہ امام کے حکم پر تلوار چلے اور امام کے حکم پر تلوار چلے. اگر امام نے منع کیا اور تلوار چلی تو ہلاکت ہے، شہادت نہیں ہے. اور امام نے اجازت دی اور تلوار نہ چلی یہ بھی ہلاکت ہے. کہ کربلا اسی بات کا نام. جب اجازت دی تو حبیب گئے، ورنہ حبیب میں جوش شہادت غلام جون سے کم نہیں تھا. حبیب کے اندر جوش شہادت اور ابن یزید ریاحی سے کم نہیں تھا. مگر حسین نے جب جس کو اجازت دی تب وہ میدان میں گیا. اس سے ایک لمحے پہلے نہ گیا، اس سے ایک لمحے بعد نہ آیا. اور یہ وہ کمال تھا کہ جس پر حسین نے کہا کہ جیسے ساتھی مجھے نصیب ہوئے ویسے نہ نانا رسول خدا کو ملے، نہ بابا علی مرتضیٰ کو اور نہ بھیا حسن مجتبیٰ کو. اور زمانے کے امام کو ایسے ہی انصار اور ساتھیوں کی ضرورت، ایسے ہی انصار جو اتنا زیادہ یقین رکھتا ہو اپنے امام کے قول پر اور اپنے امام کی بات پر. یہی وجہ ہے کہ جب کسی نے آ کر کہا، دیکھیں بڑا سخت امتحان تھا، ہر انسان اپنی طبیعت کے مطابق فیصلہ کرنا چاہتا ہے اور یہی چاہتا ہے کہ طبیعت کے مطابق قرآن کی آیت یہ کہے اور امام نے یہ کہا ہوگا، مگر یہ نہیں سوچتا کہ جو امام نے حقیقتاً کہا ہے وہ کیا ہے. لہٰذا اگر کبھی طبیعت سے مخالفت امام حکم دے دے تو دل پھر اس کے اوپر رکتا ہوا نظر نہیں آتا اور نعوذ باللہ ذہن کسی اور طرف جاتا ہوا نظر آتا ہے. یہ امتحان صلح امام حسن کے وقت ہوا، یہی امتحان صلح امام حسن کے وقت ہوا کہ صلح امام حسن کے وقت جب امام حسن نے صلح کر دی تو کہہ کر گئے تھے اللہ کے رسول ابن آئے امامان حاذا قاما و قعودا، چاہے میرے یہ دونوں بیٹے امام ہیں، چاہے قیام کرے چاہے قعود کرے یعنی صلح کر لے. اب آ کر ایک شخص کہتا ہے امام سے نعوذ باللہ، اور تاریخ میں بڑا نام ہے اس فرد کا، کہا السلام علیک یا مذل المؤمنین، نعوذ باللہ اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے آپ پر سلام. کیوں کہہ رہا ہے؟ کہ مولا آپ نے ہمیں خوار کر دیا، آپ نے ہمیں شرمندہ کر دیا، آپ ہم پر اعتماد تو کرتے اور حاکم شام کے خلاف اپنی جنگ کو جاری رکھتے. امام نے فرمایا تمہارے اور میرے درمیان وہی مسئلہ ہے اور وہی سمجھ کی کمی ہے جو حضرت خضر اور موسیٰ کے واقعے میں تھی. حضرت موسیٰ سمجھ نہ پائے تو خضر پہ اعتراض کرتے رہے. تمہیں خبر ہی نہیں ہے کہ امام وقت مصلحتوں کے تحت حکم خدا کے تحت تلوار اٹھانے کا اشارہ کرتا ہے، ورنہ امام وقت کے لیے مر جانا آسان ہے، زندگی کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن اگر حکم خدا نہیں ہے تو حسن کی تلوار نہیں اٹھے گی. حتیٰ یہ کہ اسی دور میں روایت کے مطابق امام حسین کے پاس یہی شمر ملعون آیا تو جو علی کی فوج میں موجود تھا. صفین علی کے ساتھ لڑی، نہروان علی کے ساتھ لڑی. امام حسن کے پاس آ کر امام حسین کے پاس آ کر کیا کہتا ہے کہ حسین تم اعلان کرو ہم تمہاری فوج میں تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں، چھوڑ دو اپنے بھائی کو. امام حسین نے جملہ کا تاریخ میں موجود ہے، میں بھی اپنے امام کی امامت میں موجود ہوں، میں بھی اپنے بھائی حسن کی امامت میں موجود ہوں. امام حسن تلوار اٹھانے کا کہیں گے، حسین تلوار اٹھائے گا، منع کریں گے تو تلوار نیام میں ڈالے. عزیزان محترم، یہ ہے انسان کا ایمان و عمل، اور اس انداز سے جو اپنی زندگی گزارتا ہے یقیناً وہی کامیاب ہوتا ہے. سورہ عصر کا یہی پیغام ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر. اس کے علاوہ باقی سب خسارے میں، مگر یہ کہ الا الذین آمنوا وعملوا. کل گفتگو انشاءاللہ اس سے آگے بڑھے گی. اور آج معرکہ کربلا میں جس ہستی کی شہادت کا تذکرہ ہے، علماء عجیب جملہ کہتے ہیں، فرماتے کہ وہ اتنا چھوٹا بچہ تھا جسے یہ بھی خبر نہیں تھی کہ تیر کھانے کے بعد ہنسا جاتا ہے یا رویا جاتا ہے. شہزادے علی اصغر کی قربانی اپنے جسمانی ساخت کے اعتبار سے کربلا کی سب سے چھوٹی قربانی تھی، مگر داستان کربلا میں اس سے زیادہ دردناک اور اس سے گہرا کوئی اور زخم نہ تھا. یہ بچہ تاریخ بتاتی ہے کہ 10 رجب سن 60 ہجری کو پیدا ہوا. عزیزو ایک لمحے کے لیے تاریخ میں اپنے ذہنوں کو لے کر جائے
کہ حسین نے مدینہ 28 رجب کو چھوڑا تھا سن 60 ہجری، اور اس بچے کی ولادت 10 رجب سن 60 ہجری کو ہوئی۔ اس کا مطلب یہ کہ جب امام مظلوم مدینے سے مکے کی جانب رواں تھے تو اس بچے کی عمر فقط 18 سال تھی۔ 18 سال ہونے کے باوجود کربلا کے شہیدوں اور کربلا کے انتخاب شدہ میں اصغر کا نام بھی تھا۔ مقاتل کے اندر علماء یہ بھی تو بیان کرتے ہیں کہ جب حسین مدینے میں رخصتی لے رہے تھے تو ساری بیبیاں جب محمل میں سوار ہو گئی اور ایک مرتبہ اعلان کیا ابوالفضل عباس سے پوچھ کر کہ یہ بتاؤ بھیا سب سوار ہو گئے؟ کہا آقا سب سوار ہو گئے مگر اصغر کسی طریقے سے صغرا کی گود سے آنے کو تیار نہیں۔ اور جب ایک مرتبہ ہر بیوی نے کوشش کر لی، ماں ام رباب نے کوشش کی، بہن شہزادی زینب نے کوشش کی، سکینہ نے کوشش کر لی، مگر بچہ کسی کی گود سے آنے کو تیار نہیں۔ ایک مرتبہ امام مظلوم قریب گئے اور جانے کے بعد کان میں کچھ کہا تو بچہ ہمک کر حسین کی گود میں آ گیا۔ بتانے والے بتاتے کہ شاید حسین نے یہ کہا تھا کہ اصغر کربلا میں تمہارا بھی نام ہے، کیا ساتھ نہیں چلو گے؟ بس شاید یہ جملہ حسین کا تھا جو اصغر نے اپنے ذہن محفوظ کر لیا۔ اور اب جو یہ سفر چلا، یہ سفر یوں چلا کہ ہر دن شہزادے علی اصغر کی زندگی کے اندر دنوں کا اضافہ کر رہا تھا، اور جب کربلا کے سفر تک پہنچے تو شہزادے علی اصغر 6 ماہ کے ہو چکے تھے۔ وہ جو 18 دن کا بچہ مدینے سے چلا تھا وہ کربلا میں آ کے 6 مہینے کا ہو گیا، ورنہ وہ 6 مہینے کا بچہ نہیں تھا جو چلا تھا، اتنا چھوٹا بچہ تھا جو کربلا کے میدان میں آیا۔ عزیزو یہ بتاؤ کہ سخت گرمی کا دن ہوگا، آپ بھی جلوسوں میں اپنے بچے کو لے کر چلتے، آپ فاقہ رکھتے، خود پانی نہیں پیتے، مگر آپ کا 4-5 سال کا بچہ ساتھ میں ہو تو آپ ہر وقت سبیلوں کی جانب نگاہ کرتے، کہیں سے پانی مل جائے تو بچے کو 2 گھونٹ پلائے، کہیں سے شربت مل جائے تو 2 گھونٹ پلائے۔ ایک لمحے کو سوچے گا کہ ام رباب کا دل کیسا ہوگا، 7 محرم کو پانی نہ ملا، 8 محرم کو پانی نہ ملا، 9 محرم کو ام رباب کا دودھ خشک ہو گیا، اب بچے کو پلانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ سکینہ کبھی ایک مشک خالی دیکھتی تھی، کبھی دوسری مشک کو اٹھا کے انڈیلتی تھی۔ میرا دل کہتا ہے کہ سکینہ خود کے لیے پانی تلاش نہیں کرتی تھی، وہ کبھی ایک خیمے سے دوسرے خیمے، دوسرے سے تیسرے خیمے جا کر کہتی تھی ارے پانی ہے میرے اصغر کے لیے، پانی ہے میرے اصغر کے لیے، مگر کہیں سے پانی نہ ملا۔ بس شاید عباس کے پاس بھی آ کر یہی کہا میرا اصغر پیاسا ہے، چچا عباس کچھ پانی نہیں ملے گا، اصغر تڑپ رہا تھا۔ عزیزو شب عاشور جب حسین مختلف خیموں کا معائنہ کر رہے تھے، ہر خیمے میں جا کر دیکھا ہر بی بی اپنی کل کی قربانی کو تیار کر رہی تھی۔ شہزادی زینب نے اور محمد کو تیار کر کے واقعہ سنا ہے۔ ارے میں فرما نے قاسم کو تیار کر کے کہا کہ دیکھو بیوہ حسن کو شرمندہ نہ کرنا۔ بس جب ام رباب کے خیمے کے پاس پہنچے، یہ واحد خیمہ تھا جس میں ایک مرتبہ افسردگی چھائی ہوئی تھی، ایک مایوسی چھائی ہوئی تھی، اس لیے کہ ام رباب کے سامنے جھولے میں 6 مہینے کا بچہ، گود میں 4 مہینے کی بچی، اور کہتی تھی مالک تیرا شکر ہے تو نے 2 اولاد دی، خاندان مکمل کیا، مگر میں پریشان ہوں کل کے لیے قربانی پیش کرنے کے لیے ام رباب کے پاس کچھ نہیں، بچہ اتنا چھوٹا ہے گھٹنیوں کے بل چل کے نہیں جا سکتا، اور 4 سال کی سکینہ بچی ہے جس پر شہادت ساقط ہے۔ میں کہوں گا ام رباب تم فکر نہ کرو، کربلا کی قربانی میں تمہارے اصغر کی قربانی کے بغیر شہادت کا کتاب مکمل نہیں ہوگی، اور سکینہ شام کو یوں فتح کرے گی کہ داستان کربلا بچے گی۔ تو سکینہ کی مظلومیت کی وجہ سے ایک مرتبہ عاشور کا دن آیا، حسین کے سارے چاہنے والے شہید ہو گئے، اب عائشہ کی باری آئی، اور محمد گئے، قاسم گئے، علی اکبر گئے، حتیٰ کہ ابوالفضل عباس بھی مارے گئے، بس ایک مرتبہ حسین تنہا ہے۔ تنہائی کے عالم میں حسین ایک ٹیلے پر جا کر دائیں اور بائیں جانب نگاہ کر کے صدائے غربت کو بلند کرتے حل من ناصر ینصرنا حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، ارے کوئی ہے جو حسین کی نصرت کو پہنچے، کوئی ہے جو خاندان اہل حرم کی حفاظت کو پہنچے۔ کہتے کہ اس موقع پر خیام حسینی میں خلبلی مچی، حسین ٹیلے سے نیچے آئے، کہا بہن زینب ابھی حسین زندہ ہے، یہ گریے اور نالے کی آوازیں کیوں؟ کہا بھیا آپ نے جو صدائے غربت بلند کی، شہزادے سید سجاد نے اپنے بیماری کے بستر سے بلند ہونا چاہا، میں نے کہا بھتیجے کہاں جانا رکھتے ہو؟ کہا جوان بیٹے کو کہاں
زیب دیتا ہے، بوڑھا باپ پکارے اور وہ بستر پہ سویا رہے، لائے پھوپھی اماں میری تلوار دیجئے۔ امام مظلوم نے کہا سید سجاد تمہارا امتحان، پھوپھیوں کو بے مکنے و چادر کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام لے جانا ہے۔ کہا بہن زینب دوسری کون سا خیمہ ہے؟ کہا کہ ام رباب کا خیمہ ہے۔ جیسے ہی آپ نے صدائے غربت بلند کی، اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا۔ میں کہوں گا مولا اصغر یاد دلانا چاہتا تھا کہ بابا بھول گئے، مدینے سے چلتے وقت آپ نے سغرا کی گود سے مجھے بلوایا تھا کہہ کر کہ کربلا کے شہیدوں میں آپ کا نام بھی ہے، جس کا ایک سپاہی بھی زندہ ہوتا ہے وہ صدائے غربت بلند نہیں کرتا۔ ہاں اتنا ضرور ہے ہر سپاہی سواری پہ سوار ہو کر گیا، میں آپ کی گود میں سوار ہو کر جاؤں گا۔ قوم میں رباب اصغر کو تیار کرو۔ اصغر کو سفید پارچے میں تیار کیا گیا، شاید سرما بھی لگایا ہو، نہیں معلوم ماں نے کس طریقے سے اپنے والی کی گود میں بچے کو دیا ہوگا۔ ماں ضرور جانتی ہوگی اصغر اب تم جا رہے ہو، اب قیامت میں ملاقات ہوگی، حسین لے کر چلے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے ایسا لگا جیسے حسین اب کوئی نہ رہا تو قرآن لے کر صلح کرنے کے لیے آ رہے۔ میں کہوں گا حمید تو نے غلط نہ سمجھا، یہ قرآن سامت نہیں، قرآن ناطق کا نمونہ تھا۔ حسین ٹیلے پر پہنچے، ابا کا دامن ہٹایا۔ سوچو گے عزیزو ابا کا دامن کیوں رکھا تھا؟ ارے وہ کربلا کی تپتی دھوپ، یہ چھوٹا سا کملایا ہوا بچہ، حسین کے دل میں بھی باپ کا دل تھا، کئی سورج کی کرنیں بچے کو جھلسا نہ دے، ابا کا دامن ڈال کر آئے تھے۔ اب جو ابا کا دامن ہٹایا، بچوں کو ہاتھے میں بلند کیا، بچہ ہاتھ پہ مچلنا شروع ہوا۔ فوج کھلبلی میں ایک مرتبہ سورج برپا ہوئی۔ حسین نے جملہ کہا اگر تم میں کوئی مسلمان نہیں تو کیا کوئی اولاد والا نہیں؟ اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، اگر تمہیں یقین نہیں ہے۔ حسین نے بچے کو عرب کی تپتی ہوئی ریت پہ رکھ دیا، بچے نے مچلنا شروع کیا۔ ایک مرتبہ عمر سعد گھبرایا اور ملا کو کہا اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر۔ حسین نے ایک مرتبہ اصغر کو اٹھایا، کہا با بیٹا تم حجت خدا کے فرزند ہو، حجت تمام کرو۔ اب جو سوکھی زبان سوکھے ہونٹوں پر پھیرنا شروع کی، ایک مرتبہ اور ملا نے تیر جھوڑا، تیر روانہ ہوا، وہ تیر بھال کا تیر جو اونٹوں کو گراتا تھا، درخت کو کاٹتا تھا، بچے کی گردن میں جا کے لگا۔ من الاذن الى الاذن، بچہ باپ کی گود میں ذبح ہو گیا۔ حسین نے اصغر کے معصوم خون کو اپنے ہاتھوں میں لیا، چلو میں لے کے چہرے پہ ملا، بار الہ حسین اسی کیفیت میں تیرے سامنے حاضر ہوگا۔ اب خیمے کی جانب چلنا شروع کیا۔ عزیز و عاشور کے دن آپ ایک عمل کرتے، 7 دفعہ آگے جاتے، 7 دفعہ پیچھے آتے، یہ حسین کا عمل تھا۔ 7 دفعہ اصغر کو لے کر چلے، سوچتے تھے کہ ماں کو دکھاؤ، واپس پلٹ کے آتے تھے، ماں برداشت کیسے کرے گی جب چھوٹے سے بچے کی گردن کو ذبح ہوتا ہوا دیکھے گی۔ حسین نے ہمت کو جمع کیا، خیمے میں داخل ہوئے، سکینہ نے دے کر کہا لعلک سقیت ابی، ارے بابا اپنے اصغر کو پانی پلا دیا۔ حسین کیا کہتے، ابا کا دامن الٹا، ماں نے بچے کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا، کہا بنیا اب مثلک ینہار، کیا تجھ جیسے بچے بھی نہر کیے جا۔ الا ولعنۃ اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔